بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے ادغام۔ ادغام کا سبق ہم نے پڑھا ہے پرسوں۔ ادغام کا مطلب بھی ہم سمجھ گئے ہی نہیں سمجھے؟ ادغام کا مطلب کیا ہے تھوڑا سا تازہ کر لیتے ہیں کہ ادغام کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر داخل کر دینا، دوسری چیز کے اندر داخل کرنا۔ قاعدے میں ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 6 حروف ہے۔ کون کون سے ان کو حروف ہے یا ادغام کہتے ہیں؟ نون، ماشاءاللہ۔ یہ 6 حروف ہیں، ان کو کون سے حروف کہتے ہیں؟ حروف یرملون۔ ادغام کا مطلب یہ ہے قرآن اور قاعدے میں کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ کیا مطلب؟ نون ساکن یا تنوین کی آواز ان حروف میں داخل ہو کر ایک ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں ہم نے ادغام کی 2 قسمیں پڑھی تھی۔ کتنے؟ 2۔ ایک ادغام بلا غنہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ دوسرا ادغام مع الغنہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا۔ اب جو ادغام بلا غنہ ہے پہلے اس کو پڑھتے ہیں کیونکہ اس کا سبق مختصر ہے۔ حروف یرملون میں سے 2 حرف را اور لام یہ ایسے ہیں کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 2 میں سے کوئی ایک آ جائے، لام یا را، تو وہاں پر ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ ادغام را کل ہم نے پڑھا تھا، آج جو ہمارا ہے وہ ہے ادغام لام۔ ادغام لام، اس کی آج ہم مشق بھی کریں گے اور اس کی مثالیں بھی پڑھیں گے۔ ایک بات اور آج آپ کو سمجھائی کہ اس کو آپ لوگ اپنے ذہنوں میں بٹھائے اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو ادغام ہوتا ہے اس میں اگر نون ساکن ہو یا تنوین ہو تو نون ساکن اور تنوین میں یہ فرق ہوگا کہ ہجے کرتے وقت ہم نون ساکن کا نام نہیں لیں گے، نہ ہجوں میں اور نہ روا میں۔ جس طرح من لدنہ میں ہے، اس کے اگر ہم ہجے کریں گے تو ہم پڑھیں گے میم لام زیر مل۔ نون کو بالکل ہجے میں بھی نہیں پڑھتے اور آگے روا میں بھی پھر پڑھتے من لدنہ۔ اور اگر تنوین ہو تو اس میں فرق یہ ہے کہ ہجے میں ہم تنوین کا نام تو لیں گے لیکن روا میں نہیں لیں گے۔ جس طرح فعال لما یرید یہ ہے، اس میں اگر ہم ہجے کریں گے تو ہم پڑھیں گے فا عین زبر فا، عین الف زبر ع، فع، لام لام 2 پیش لل۔ اب دیکھو ہجوں میں ہم نے نام جو یہ کہا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں لام 2 پیش، یہ تنوین کا نام ہی ہے نا، لیکن جب ہم رواں پڑھتے تو ہم پڑھتے لل، پھر لو، تنوین کی آواز پھر رواں میں نہیں آ رہی اور ہجے میں آ رہی لام لام 2 پیش لل، لام زیر لی، فعال لی۔ یہ ہمارے سبق کا خلاصہ ہوا کہ ادغام کی 2 قسمیں، ادغام بلا غنہ، ادغام مع الغنہ۔ 4 حروف میں ادغام غنے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ کل ان میں سے ایک حرف پڑھیں گے۔ 2 حروف میں را اور لام میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے۔ را والا مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں، آج لام والی ہے۔ اس میں ایک اور بات آج دوبارہ سے یہ بتائی کہ اس کو ذہن میں بٹھائے کہ نون کے بعد، نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نہ ہجوں میں نون ساکن کا نام لیں گے اور نہ روا میں۔ اور اگر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو ہجوں میں تو تنوین کا نام لیں گے لیکن روا میں نہیں لیں گے۔ اب یہ مثالیں میں آپ کی طرف اشارہ دوں گا، آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ میم، ملا، اچھا بیٹا ایک بات ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی پوچھی تھی اور ماشاءاللہ آپ کا پہلا
جو نے پڑھا ہوا سبق ہے ہم نے کہا کہ نون ساکن یا تنوین میں ہم اکثر غنہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جب ہم پڑھتے تو ہم پڑھتے ہیں من لدنہ، نون کو ظاہر کرتے، اظہار کرتے، من لدنہ، غنہ نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ حروف حلقی میں سے ہا ہے. شاباش، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آئے. ماشاءاللہ معاویہ نے بہت ٹھیک جواب دیا. اچھا اب اگلے والے کی ہجا کرے. فا عین زبر الف زبر لام دو پیش لل، لام لام دو پیش لل، فعال لام زیر لی، فعال لی، میم الف زبر ما، فعال لما، یا پیش یو، لما یو، را یا، اچھا بیٹا مجھے سنو. فعال لما یرید، یہ کیا کیا میں نے؟ قلقلہ کتنے حروف میں ہوتا ہے؟ 5. کون کون سے؟ ان حروف کا مجموعہ کیا ہے؟ شاباش، قطب جد. آخری صاد زبر ہمارے مشق کا سنو، ہمارے جو مشق ہے اس کا حاصل اس میں یہاں پر ہے. فا لام دو زبر فل، لام زبر لا، کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آیا ہے، یہاں پر ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ پورا جو ہے نا مثال ہم اسی لیے پڑھ رہے. فا لام دو زبر فل، لام الف زبر صف، لا یا کا لا یتکلا، ماشاءاللہ. ایک بات یہ بھی پچھلے سبق سے آپ کا امتحان ہو جائے، یہ کون سی واو ہے؟ کون سی؟ واو مدہ. واو مدہ کس کو کہتے ہیں؟ واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو. ماشاءاللہ. آگے سبق سمجھ میں مزہ بھی آیا نہیں آیا؟ ہاں انشاءاللہ کل ادغام مع الغنہ شروع کریں گے. ماشاءاللہ.